الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. صدقے سے متعلق گزشتہ 2-3 دنوں سے گفتگو چل رہی ہے اور اس سلسلے میں متعدد احادیث اور متعدد روایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے اور بڑی اہم روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ صبح کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے، اگر اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، زندگی لکھی ہے، تو ہر روز وہ صبح کرتا ہے، ہر روز صبح ہوتی ہے. فرمایا کہ جو بندہ بھی صبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ہر روز ہے یہ معاملہ. 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ یہ جو خرچ کرنے والا ہے اس خرچ کرنے کا بدلہ اس کو عطا فرما. اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکنے والا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد فرما. خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے تجارت میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اب وہ برکت بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے، اس کا کوئی متعینہ راستہ اور متعینہ طریقہ نہیں ہے، متعدد طرق سے وہ برکت حاصل انسان کو ہوتی ہے. ہمارے ہاں اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم برکت کا صرف ایک معنی سمجھتے ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ پیسے ہوں وہ بہت زیادہ ہو جائیں. اس کو شریعت کی نگاہ میں برکت نہیں کہتے، اس کو کثرت کہتے ہیں. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. برکت پر چین اور سکون اور اطمینان کا وعدہ ہے، کثرت پر وعدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دولت اتنی ہے کہ انہیں خود ہی اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ نیند کی گولیاں کھا کر بیچارے سوتے ہیں، اور وہ بھی جب وہ نیند کی گولی اثر ختم کر دیتی ہے پھر بے چینی ان کی بڑھ جاتی ہے، پھر دوبارہ کھانی پڑتی ہے، کروٹیں لیتے رہتے ہیں. دولت کا انبار ہے، دولت کی کمی نہیں ہے. اور بعض بیچارے وہ ہیں جو روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو بھرپور طریقے سے نیند پوری کر کر صبح اٹھتے ہیں. تو برکت الگ چیز ہے اور کثرت الگ چیز ہے. اور احادیث میں جہاں جن جن دعاؤں میں تذکرہ ہے وہاں برکت کا تذکرہ ہے، کثرت کا تذکرہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں، تمہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں. تو جتنے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، خاص طور پر جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس میں برکت کا ذکر ہے. وہی دعا مشہور ہے جو آپ کو بھی یاد ہوگی اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما دیں. کیا معنی؟ کہ میرے گھر کی میری جتنی ضرورتیں وہ میرے گھر سے پوری ہو جائیں، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، گھر تنگ نہ ہو، میری ضرورت کے لیے کافی ہو، عافیت اور سکون کی آماج گاہ ہو. وبارک لی فی رزقی، اور آپ نے جو میرے لیے رزق مقدر فرمایا اس میں برکت عطا فرما دیں. تو میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو فرشتہ ایک دعا کرتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور نعم البدل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جس نے اپنا مال روک کے رکھا ہے، جس نے اپنا مال روک کر رکھا ہے، آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف فرما، اس کے مال کو تباہ فرما.
اور روزانہ یہ ہر آدمی جو صبح کرتا ہے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور دونوں فرشتوں کی یہی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ دینے والے کے لیے ایک دعا کرتا ہے اور دوسرا روکنے والے کے لیے بد دعا کرتا ہے. اور یہ بات آپ کے علم ہے کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آدمی اتنا الجھ جاتا ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ آدمی سکون میں اور عافیت میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، بیچارہ پریشان، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی یہ حادثہ، کبھی وہ حادثہ، کبھی شارٹ سرکٹ ہو گیا، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یعنی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امان میں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز صدقہ دینے کا ہم اہتمام کریں. روزانہ صدقہ دینے کا اہتمام کریں. وہ صدقہ کیا ہونا چاہیے یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، لیکن اتنی بات متعین ہو گئی کہ فرشتہ جو خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے ہمیں بھی اس فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زادہ اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان 3 باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ارشاد فرما دینا ایک صاحب ایمان کے یقین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں ایسی کنفرم ہیں، یہ 3 باتیں ایسی ایک اٹل حقیقت ہیں کہ اس کے انکار نہیں ہو سکتا. نمبر 1 فرمایا کہ اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. حضور فرما رہے ہیں جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. دوسرا فرمایا کہ جو آدمی کسی کو معاف کر دے اور اس کی غلطی سے چشم پوشی کرے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کی عزت میں اضافہ ہو کر رہتا ہے. اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے. تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو آدمی اپنے آپ کو متواضع لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے کہ جی میں تو بڑا مسکین آدمی ہوں، میں تو بس حقیر فقیر ہوں، میں تو ناچیز اور حقیر پر تقصیر ہوں. نہیں، اس کا تعلق کہنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے. آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کی چال چلن میں، آپ کی نشست و برخاست میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے رہن سہن میں تواضع ٹپک رہی ہو. تو جو آدمی یہ کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں. وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ میری عزت کرو، اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالتے ہیں، آدمی دوسرا مجبور ہو جاتا ہے کرنے پر. اللہ تعالیٰ ان دونوں روایتوں کی حقیقت سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین کرنے کی اور اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.